تھا تو اس فرشتے کی آنکھ کیسے پھوڑ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہلی دفعہ ملک الموت آیا تھا تو وہ انسانی شکل میں آیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ شرعی مسائل کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جلالی طبیعت کے مالک تھے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں چادر چار دیواری کا اس قدر خیال رکھا گیا ہے۔ اصل میں چار دیواری بنائی اس وجہ سے گئی کہ نظر کسی کی نہ پڑے۔ تو یہاں پر تو باقاعدہ لگ رہا ہے ایسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے موت سے انکار کر دیا کہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ تو کون انسان زندگی نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کی ہے۔ جبکہ یہاں پر اگر فرشتہ آیا ہے تو وہ بغیر جان لیے موسیٰ علیہ السلام کی واپس اللہ کے پاس چلا گیا، تو یہاں پہ تو پھر حکم عدولی نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ابھی وقت نہیں ہوا تھا تو اس وجہ سے فرشتہ واپس چلا گیا، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ ملک الموت جو ہے وہ واپس چلا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اپنی سیریز میں مختلف اعتراضات کے جوابات لیتے ہیں، اور حسب معمول آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو بعض منکرین احادیث ہیں یا جو عقل پرست ہیں، وہ اس چیز کے اوپر، اس حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ رسید کیا اور ان کی آنکھ نکال دی، آنکھ پھوڑ دی، تو یہ چیز عقل کے خلاف ہے، اور یہ حدیث ہم کیسے تسلیم کر لیں، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کی رہنمائی لیں گے۔ وہ ہماری شرعی رہنمائی کرتے ہیں، آج بھی ہم ان سے یہ شرعی رہنمائی لیں گے کہ اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا یہ واقعہ درست ہے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو انہوں نے آ کے ان سے جب موت کا مطالبہ کیا، اس چیز کا مطالبہ کیا کہ آپ اپنی جان دے دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، تو انہوں نے آگے سے ان کو تھپڑ رسید کر دیا۔ کیا یہ واقعہ درست ہے، اور سند کے اعتبار سے کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، اور ملک الموت انسانی شکل میں آیا، اور اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو کہا عجیب ربک، کہ اپنے رب کا جواب دو، یعنی کہ موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے اس فرشتے کو تھپڑ مارا، اور تھپڑ مار کر اس کی آنکھ جو ہے وہ نکال دی، اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ تو فرشتہ جو ہے وہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اے اللہ، ارسلتنی الی عبد لک لا یرید الموت وقد فقع عینی، کہ تو نے مجھے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیج دیا ہے کہ جو موت نہیں چاہتا، اور اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، میری آنکھ نکال دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ جاؤ اور میرے بندے کو کہو کہ عجیب ربک، اپنے رب کو جواب دو، یعنی کہ موت کا وقت آ چکا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فرشتہ ملک الموت جب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور آ کر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار بتایا تھا وہ یہ تھا کہ تم ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، اور جتنے بال اس بیل کے تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال تمہیں زندگی مل جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرشتے سے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے اس کے بعد، یعنی جب اتنے سال پورے ہو جائیں گے جتنے اس کے بال میرے ہاتھ کے نیچے ہوں گے تو اس کے بعد؟ تو فرشتے نے کہا اس کے بعد پھر موت ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ابھی ہی مجھے موت آ جانی چاہیے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، اور انتہائی درجے کی صحیح حدیث ہے، جس پر امت کا جو ہے وہ اتفاق ہے، یعنی پہلے بخاری اور مسلم کا، اس کے بعد پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، اور محدثین نے اس کو نسل در نسل اور جو ہے وہ مختلف ادوار کے اندر نقل کیا ہے، بیان کیا ہے اور لکھا ہے، اور ان کو تو نہیں لگا کہ شاید یہ حدیث جو ہے وہ عقل کے خلاف ہے۔ شبہ یہ ہے کہ جو منکرین حدیث ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اگر یہ حدیث صحیح بھی ہے تو یہ باتیں وہ کہتے ہیں عقل کے خلاف ہیں۔ دوسری وہ یہ بات کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر فرشتہ آیا تھا تو فرشتے کی انہوں نے اگر آنکھ پھوڑ دی ہے
تو وہ کس اعتبار سے پھوڑی ہے؟ کیونکہ وہ تو اللہ کا حکم لے کر آیا تھا، تو اس فرشتے کی آنکھ کیسے پھوڑ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ عقل کے خلاف نہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے، بلکہ حدیث صحیح ہے، اور اس کو محدثین اور ائمہ نے نقل کیا ہے اور امت نے اسے قبول کیا ہے، اور مومنین میں سے کسی ایک مومن نے بھی آج تک اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ عقل اس کو نہیں تسلیم کرتی یا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا یہ کوئی بعید نہیں ہے، اس کے کئی ایک واقعات ہیں، اور یہ جو مستشرقین اور دیگر جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ دیگر انبیاء کے پاس بھی فرشتے جو ہے وہ انسانی صورت میں آتے رہے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے، سورہ ہود کے اندر بھی موجود ہے، سورہ زاریات کے اندر بھی انبیاء کے حوالے سے، سورہ زاریات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے ان کا ذکر موجود ہے، اور سورہ ہود کے اندر لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا انسانی شکل میں آنے کا ذکر موجود ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آئے، جیسا کہ حدیث جبریل طویل حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث یہ مروی ہے، فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر، کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی جو ہے وہ انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، انتہائی سیاہ بال ہیں، اور اسی طرح اس پر کوئی سفر کے نشانات اور آثار بھی نہیں ہیں، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں۔ تو ہم حیران ہوئے کہ ایک تو آدمی پر سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں، کپڑے بھی سفید ہیں، اوپر گرد و غبار بھی نہیں ہے، بال بھی سیاہ ہیں، یعنی بالوں پر بھی کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ یہ بندہ مسافر ہے، اور پھر ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں اسے، یعنی ایک بندہ باہر کا بھی نہیں لگ رہا، اس کے اوپر آثار بھی نہیں ہیں، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام کے پاس جبریل، صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جبریل کو جب وہ دین سکھانے کے لیے آئے، فرمایا کہ جب جبریل چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل ہیں اور تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، اور انہوں نے جبریل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں، وہ حدیث معروف ہے، حدیث جبریل کے عنوان سے یہ حدیث باقاعدہ محدثین اس کو ائمہ اور علماء ذکر کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہلی دفعہ ملک الموت آیا تھا تو وہ انسانی شکل میں آیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی انسان، دروازے بند ہوں، اچانک آپ کے گھر میں آپ کے سامنے کھڑا ہو تو آپ کو کیا غصہ نہیں آئے گا؟ بغیر اجازت کے اگر کوئی آپ کے گھر میں گھس جاتا ہے تو آپ کو غصہ آئے گا کہ یہ بندہ کہاں سے گھس گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اچانک دیکھا فرشتہ انسانی شکل میں، اور پھر آ کر کہہ رہا ہے کہ تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں، یعنی ایک بندہ، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، گھر بند ہے، اور اچانک آ کر آپ کو کہتا ہے کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ کو کیا لگے گا؟ تو جیسے ہماری شریعت کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کے گھر جھانکے تو اگر وہ اس سے آگے سے کوئی چیز مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی دیت نہیں، اور اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ دروازے سے جھانک رہا تھا اور آپ کے ہاتھ میں وہ جو خارج کرنے والا کوئی آلہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں پہلے تجھے دیکھ لیتا تو میں یہ مار کر تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ تو ایک دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو کسی گھر میں جھانکنے والے کی آنکھ کو پھوڑ دے اس پر کوئی دیت اور کفارہ نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں چادر چار دیواری کا اس قدر خیال رکھا گیا ہے۔ اصل میں چار دیواری بنائی اس وجہ سے گئی کہ نظر کسی کی نہ پڑے گھر کے اندر، لیکن ایک بندہ جو جھانک رہا ہے اس کو چار دیواری کا پاس نہیں۔ بہرحال فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں آیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے، اور پھر آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کو شاید یہ لگا کہ شاید یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ من قتل دون مالی فہو شہید، کہ جو اپنی عزت اور مال کے دفاع میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، تو موسیٰ علیہ السلام تو اپنا دفاع کر رہے تھے، اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اس کو تھپڑ مارا اور اس سے اس کی آنکھ جو ہے وہ نکل گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شرعی مسائل کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جلالی طبیعت کے مالک تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جلالی طبیعت کے مالک تھے اور دینی مسائل کے اندر بہت زیادہ غیور تھے، باقی بھی غیور ہوتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ غیور تھے، تو موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے مالک تھے، تو اس وجہ سے جب ان کے گھر کے اندر ایک انسانی شکل کے اندر فرشتہ گھسا ہے اور ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا کہ یہ جو ہے وہ فرشتہ ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام گھر میں فرشتے انسانی شکل میں آئے، انہوں نے مہمان سمجھا اور ایک پورا بچڑا بون کر لا کے رکھ دیا، تو بعد میں انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے بچڑے کی طرف، وہ کھا نہیں رہے ہیں،
تو انہوں نے کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم یہ کھانا نہیں کھاتے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کے پاس آئے ہیں اور موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی بیٹے کی۔ ایک تو حدیث صحیح ہے، دوسرا فرشتے کا انسانی شکل میں آنا یہ محال نہیں، ممکن ہے، دیگر انبیاء کے پاس بھی فرشتے جو ہے وہ انسانی صورت اور شکل میں آئے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلی دفعہ جب ملک الموت آیا ہے تو انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ ملک الموت ہے۔ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام موت سے بھاگ رہے تھے، جبکہ ہم نے یہ سن رکھا ہے یا یہ پڑھ رکھا ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں وہ کبھی بھی موت سے نہیں بھاگتے اور نہ ہی موت سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پر تو باقاعدہ لگ رہا ہے ایسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے موت سے انکار کر دیا کہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، اس میں اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوسری دفعہ جو ہے وہ فرشتہ آیا ہے تو انہوں نے آگے سے موت کو قبول کیا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا موت کو قبول کرنا، حالانکہ ان کو اختیار دیا جا رہا تھا، اختیار ان کو دیا جا رہا تھا کہ اگر بیل کے آپ اس کی پشت پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اتنے بال جتنے اس کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کو جو ہے وہ زندگی ملے گی، تو کون انسان زندگی نہیں چاہتا؟ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی ہی موت آ جانی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو دعوت تھی اس کو قبول کیا ہے۔ شیخ صاحب، کیا اس حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے، جس وجہ سے انہوں نے ان کی آنکھ پھوڑ دی تھپڑ مار کر؟ اس حدیث کے اندر یہ قطعاً بھی ذکر نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام موت سے ڈر رہے تھے یا انہوں نے انکار کیا ہے کہ میں موت نہیں چاہتا، بلکہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ملک الموت ہے۔ وہ تو انسانی شکل میں آئے تھے، اور انسانی شکل میں آنے کے سبب انہوں نے سمجھا کہ کوئی آدمی میرے گھر کے اندر گھس گیا ہے، تو انہوں نے تو مدافعت کے طور پہ اپنا دفاع کرتے ہوئے ان کو مارا ہے۔ اور دوسرا، موت سے اگر بھاگنا ہوتا تو ان کو آپشن تو دیا جا رہا تھا، ان کو اختیار تو مل رہا تھا کہ اتنے سال تم زندہ رہ سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اگر اس کے بعد بھی موت ہے تو مجھے موت ابھی جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام موت سے بھاگے نہیں، جیسا میں نے ذکر کیا ہے، اور اگر بالفرض یعنی موت کا کوئی انکار کر بھی دیتا ہے تو یہ انسانی فطرت ہے، یعنی موت جو ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس کی جب روح قبض ہوتی ہے انسان کی، اس وقت جو انسان کو اذیت پہنچتی ہے، تو اس اعتبار سے اگر کوئی انسان ہونے کے ناطے سے دیکھیں، موت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ موت کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اولیاء پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کو تو پسند کرتے ہیں، لیکن موت کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا انسان۔ جیسا کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم میں سے کون ہے جو موت کو ناپسند نہیں سمجھتا؟ سارے ہم موت کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب انسان سارے ہی ایک اعتبار سے موت کو ناپسند سمجھتے ہیں، اس کے اندر جو انسان کو اذیت پہنچتی ہے روح قبض ہوتے ہوئے، اور ایک اس کو مصیبت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے، جیسا کہ اسی حدیث کے اندر موجود ہے، کہ انہوں نے اپنے رب کی دعوت پر جو ہے وہ لبیک کہا، اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضا اور اللہ تعالیٰ کے جو قدر ہے اس کے فیصلے پر جو ہے وہ اس کو رضامندی سے قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے، اور فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی۔ تو اس کے اندر یہ قطعاً بھی نہیں ملتا ہمیں کہ موسیٰ نے موت سے انکار کیا ہے یا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ان کو پہلی دفعہ پتہ ہی نہیں چلا۔ فرشتوں کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر اگر فرشتہ آیا ہے تو وہ بغیر جان لیے موسیٰ علیہ السلام کی واپس اللہ کے پاس چلا گیا، تو یہاں پہ تو پھر حکم عدولی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ نے جو حکم دیا تھا ان کو کہ جان لے کر آنی ہے تو وہ جان لیے بغیر واپس چلے گئے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فرشتے ان کے بارے میں جیسا کہ سورہ تحریم کے اندر موجود ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی معصیت یعنی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اشکال بعض لوگ یہ پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں جی فرشتہ پھر واپس کیوں چلا گیا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہی کرتے ہیں، تو فرشتہ واپس کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہلی دفعہ جب فرشتہ آیا تھا تو اس وقت وہ، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے موت سے پہلے۔ یہ انبیاء کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو موت سے پہلے اختیار دیتا ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام کے پاس بھی جو ہے وہ ملک الموت آیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اپنے رفیق کا جو ملاقات پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ساتھ چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ تو اسی طرح جتنے بھی انبیاء ہیں اور رسول ہیں ان کو پہلے اختیار دیا جاتا ہے۔ تو فرشتہ جب پہلی دفعہ آیا تھا اس وقت ابھی موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت نہیں ہوا تھا، اس وقت ابھی
موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت ہوا ہی نہیں تھا. اگر موت کا وقت ہوا ہوتا تو کبھی فرشتہ واپس نہ جاتا، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو پھر تو کئی انبیاء کے بارے میں ایسا ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہلی دفعہ فرشتہ آیا تھا اس وقت ابھی ان کی موت کا وقت نہیں ہوا تھا، وہ بطور آزمائش اور امتحان کے تھا. وہ بطور آزمائش اور امتحان کے تھا. اللہ تعالیٰ اصل میں امتحان لینا چاہتا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو آزمایا ہے، ان کے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے آزمایا ہے، بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن بیٹا ذبح نہیں ہوا. اللہ امتحان لینا چاہتا تھا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے امتحان لینا چاہتا تھا کہ کیا میرے فیصلے کو قبول کرتا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کر لیا قبول، یعنی وہ بھاگے تو نہیں، انہوں نے اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیا. تو پہلی دفعہ جب فرشتہ آیا تھا اس وقت وہ جو انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے، وہ فرشتہ اصل میں ان سے رائے لینے کے لیے آیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہ انسان میرے گھر میں گھس گیا ہے، تو انہوں نے اس کی تھپڑ مار کے آنکھ نکال دی. تو انہوں نے جا کر فرشتے نے اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات یعنی ذکر کی، اللہ کو تو علم ہے، لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری حدیث میں یہ ایک اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے. جیسے میدان عرفات کے اندر جب سارے حجاج کرام اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں یہ کیا چاہتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیری رحمت اور تیری بخشش چاہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جو ان سب کو میں نے معاف کر دیا ہے. اس طرح کی بے شمار حدیث ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہیں، نعوذ باللہ. اللہ کو علم ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص حکمت کی وجہ سے وہ فرشتے سے یہ کہلوانا چاہتا ہے. بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے یہ الفاظ اس طرح بیان کیے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے جب فرشتے کو بھیجا تھا ملک الموت کو، یہ موسیٰ علیہ السلام سے اختیار ان کے بارے میں ان کی رائے لینا مقصود تھا اور ان کا ایک امتحان تھا. لیکن وہ اس امتحان میں جب کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انہوں نے لبیک کہا، اللہ تعالیٰ کی قضا پر کہ میں موت چاہتا ہوں، تو اللہ نے ان کو موت دے دی. تو پہلی دفعہ موت کا وقت نہیں ہوا تھا، دوسری دفعہ جب فرشتہ آیا تو ان کی موت کا وقت ہو چکا تھا. اس وجہ سے انہوں نے اس فیصلے کو قبول جب کر لیا تو ان کی موت کا وقت آ گیا. لہٰذا اس میں کوئی تعارض نہیں اور نہ ہی کوئی اشکال ہے. شیخ صاحب، جس طرح آپ نے یہ ساری گفتگو کی اور آپ نے یہ واضح کر دیا، لیکن ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا تو پھر کہ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ اللہ کے پاس جب جا کے اللہ سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ تیرا بندہ تو موت نہیں چاہتا؟ تو اس کا مطلب فرشتے کو تو پتہ تھا پھر کہ وہ باقاعدہ موت کے لیے جا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا. تو اس کی ذرا وضاحت بیان کر دیں کہ فرشتے کو یہ بات پتہ تھی کہ وہ موت کے لیے جا رہے ہیں یا نہیں پتہ تھی، اور کس کی موت کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ فرشتے کے علم کے مطابق تھا. یعنی فرشتے نے جو سمجھا وہ اس نے جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے بتا دیا کہ تیرا بندہ جو ہے وہ موت نہیں چاہتا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مارا تھا. اب فرشتے کو یہ لگا کہ شاید موسیٰ موت کے ڈر کی وجہ سے مجھے مار رہے ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو اس کو اس وجہ سے مار رہے تھے کہ وہ انسان سمجھ رہے تھے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے بچڑا بھون کے لا کے رکھ رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، فرشتے کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود رکھ رہے ہیں. ان کو اس بات کا علم نہیں تھا. تو یہ اس فرشتے کا ملک الموت کا ایک اپنا ذاتی جو علم تھا اس کے مطابق انہوں نے جا کر اللہ کو بتایا کہ اللہ تیرا وہ بندہ تو نے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت ہی نہیں چاہتا. لیکن حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام موت کو چاہتے تھے تو انہوں نے قبول کیا ہے. اور یہ بالکل ایسے ہے. اور جیسے فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو، جب آدم کو اللہ پیدا فرمانے لگا تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو ایسا مطلب کہ انسان پیدا کرنا چاہتا ہے جو خون بہائے. فرشتوں کی یہ رائے تھی نا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزیں سکھائیں اور ان کو کہا کہ یہ مجھے خبر دو ان چیزوں کی، تو نہیں خبر دے سکے. تو آدم نے ساری چیزوں کی ان نام بتا دیے. تو پھر انہوں فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ تو پاک ہے اور ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو مطلب ان کا علم ان کی پہنچ ہے، جہاں تک اپروچ ہے، انہوں نے جس اعتبار سے بتایا ہے وہ ان کا ذاتی علم تھا. لیکن اللہ تو جانتا تھا کہ موسیٰ موت کو چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ موت سے نہیں بھاگ رہے. تو لہٰذا یہ اس فرشتے کا ذاتی علم ہے، ذاتی اپنی معرفت اور علم کی بنیاد پہ جا کر اللہ کو بتا رہے ہیں کہ وہ موت کو نہیں چاہتے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا ہی نہیں کہ میں موت کو نہیں چاہتا. شاہ ایک سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے نے پھر یہ کیوں کہا کہ تیرا بندہ تو موت ہی نہیں چاہتا؟ اللہ تعالیٰ سے یہ کیوں کہا؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ابھی وقت نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے فرشتہ واپس چلا گیا. وگرنہ یہ ہو سکتا ہے کہ ملک الموت جو ہے وہ واپس چلا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ مخالفت نہیں کرتے، مطلب معصیت نہیں کرتے، وہ عمل کرتے ہیں ہر صورت کے اندر. اور اس وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے کہا کہ مختلف جگہوں سے مٹی لے کر آؤ. تو جبریل، یہ من گڑت روایت ذکر کی جاتی ہے، کہتے ہیں جی جبریل مٹی لینے کے لیے گیا تو مٹی نے رونا شروع کر دیا.
مٹی نے کہا مجھے نہ لے کے جاؤ، تو جبریل واپس چلے گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ وہ تو نہیں چاہتی مطلب کہ میں اس کو لوں، تو اللہ نے اسرائیل کو بھیجا، تو اسرائیل نے جا کر اس کے روتے روتے چیختے چیختے مٹی اٹھا لی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس واقعے سے جو ہے وہ اسرائیل کی ڈیوٹی جو ہے وہ موت پر لگا دی۔ مطلب ایسے من گڑت قصے اور جو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی اور ہمارے قواعد اسلام کے بھی قبول نہیں کرتے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا جبریل اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے تھے؟ جبریل کیا ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر باقاعدہ جبریل علیہ السلام کی قوت کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے ذکر کیا کہ میں نے جبریل کو جب اصلی حالت میں دیکھا تو انہوں نے افق کو ڈھانپا ہوا تھا اور ان کے 600 پر تھے۔ تو ایک اتنی عظیم شخصیت جو ہے وہ مٹی سے ڈر جائیں، زمین سے ڈر جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں برکتوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے۔ حیاک اللہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کیا کہ جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ فرشتے کو تھپڑ رسید کیا اور ان کی آنکھ جو ہے وہ پھوڑ دی، تو اس کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے اور اس حدیث کی جو صحیح سند ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی اشکال ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہمارے اس نمبر پر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر پروگرامز کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔